مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن طرفوا بید اللہ وطرفوا بأیدیکم فخذوا به واستمسکوا به فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا۔ یہ قرآن رسی ہے، جس طرح بغیر رسی کے کسی چیز کو ہم جوڑ نہیں سکتے، رسی کی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کو جوڑنے کے لیے، کسی چیز کی مرمت کے لیے۔ یہ قرآن کریم وہ رسی ہے جو انسان کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ یہ قرآن وہ رسی ہے جب اس کو پکڑیں گے تو اللہ ہدایت کی طرف لے جائے گا، لیکن اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، فخذوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر تھام لو گے تو کیا ہوگا؟ ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی سے بچائے گا۔ اور دوسرا فائدہ وَلَن تُهْلَكُوا بَعْدُ أَبَدًا، اللہ تعالیٰ ہلاکت سے بچائے گا، جہنم کی ہلاکت سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اسی لیے یہ بات واضح ہو کر آ گئی کہ اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے گا، اس قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے دن میں اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکا، فشفعنی، میری سفارش قبول فرما لے۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل، رات میں نے اس کو جگایا، رات میں اس نے قیام کیا، عبادت کی، اے اللہ تو میری سفارش قبول فرما دے۔ چنانچہ فیشفعان، روزے کی سفارش قبول کی جائے گی، قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل کرنے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں عزت کے ساتھ جائے گا۔ اللہ اے میرے بھائیو، یہ قرآن ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث ہے ترمذی کی، اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا جو قرآن کا ساتھی ہے، جو قرآن کو صحیح پڑھتا سمجھتا اور عمل کرتا ہے، اقرا ورق ورتل، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت میں چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسا کہ کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے تھے، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤ بها، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اسی طرح تم پڑھتے جاؤ۔ تمہاری سب سے آخری منزل کہاں ہے؟ جہاں تمہاری سب سے آخری آیت ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بلندی پہ لے جائے گا ان لوگوں کو جو قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ اور قرآنی ماحول میں رہنے والے لوگ ایک نمبر کے ولی ہیں۔ زندہ ولی کون؟ جسے اللہ نے ولی کہا، جسے رسول اللہ نے ولی فرمایا۔ حدیث مسند الامام احمد کی، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، یعنی قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں۔ اولیاء ہو، اصفیاء ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین کی جماعت میں شامل کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سر پہ تاج رکھے گا۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔